بھارت میں الیکشن کا رزلٹ سامنے آ گیا ہے اور مودی جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور اس کو پورا یقین تھا کہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری یعنی کہ بھاری اکثریت سے وہ جیتے گا، وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کو سیٹیں زیادہ ملی ہیں لیکن اس طرح سے اس کی جیت نہیں ہوئی جس کی امید تھی اس کو۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستانی خوش ہو رہے ہیں کیونکہ مودی جس کو کہ گجرات کا کسائی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ وہاں پہ اس کی حکمرانی تھی، اور اس کے بعد اس نے ہندو انتہا پسندی کو شہ دی، اور جس طرح کے تمام پاپولسٹ لیڈرز کرتے ہیں، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست جو ہے اس کو اس نے فروغ دیا۔ یہ لوگ عام طور سے نشاط ثانیہ کے وعدے کر کے، خواب دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اس نے بھی ہندو نشاط ثانیہ کا لوگوں کو خواب دکھایا، اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ متعصب قسم کا سلوک ہوا۔ اور میں نے ابھی حال ہی میں ایک اپنی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان جس راہ پہ چل کے اس مقام تک پہنچا ہے، بھارت بھی اسی راستے پر گامزن ہے، اور مزید اب یہ دیکھنا ہوگا کہ باقی لیڈر جو ہیں وہ کیا مودی کی مثال پہ ہی چلتے ہیں، مطلب اسی طرح کا بیانیہ لیتے ہیں، اسی طرح کے مذہبی نفرت انگیزی کو ہوا دیتے ہیں۔ تو یہ الیکشن جو ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ باقی لیڈرز نے اس کی یہ جو بیانیہ تھا اس کو مسترد کیا، اور سب سے زیادہ یہ کہ ووٹرز نے اس کو مسترد کیا۔ تو بھارت میں مودی کی پسپائی دراصل ہندوتوا کی پسپائی ہے، اور جس ریاست میں مودی نے رام مندر جو بابری مسجد کے کھنڈر پہ اس نے کہا تھا کہ میں تعمیر کروں گا کیونکہ اسے امید تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے وہاں سے ووٹ زیادہ ملیں گے، وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہ کم از کم یہ ہے کہ یہ مذہبی جو تعصب ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امید ہے کہ اس کو فروغ ملے گا یا پہلے سے وہ بہتر ہوگی۔ تو اب کیونکہ مودی کو اپنی توقع کے مطابق ووٹ نہیں مل سکے تو ظاہر ہے کہ اسے مخلوط حکومت بنانی ہوگی، اور ہم پاکستان میں ہم لوگ جو ہیں ہم ظاہر ہے کہ اس بات پہ خوش ہیں، کیونکہ ہم تو برابری پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں، ہم تو دنیا میں کہیں پہ بھی کسی قسم کی بھی انتہا پسندی کے مخالف ہیں، پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ تو بھارت میں مودی نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلائی تھی، اس کے اگر آپ دیکھ لیں، اس کی تقریریں سن لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مثبت بات یہ ہے کہ وہاں کے جو باقی لیڈرز ہیں انہوں نے یہ ڈگر اختیار نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ جو ووٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بھارت میں اب بھی روشن خیال لوگ موجود ہیں، بھارت میں اب بھی سیکولر مائنڈڈ یا مذہبی تعصب سے بالاتر ہو کے سوچنے والے لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اس تعصب کا یا انتہا پسندی کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اس پر بات بھی کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ حالات کے سامنے چپ ہو جائیں یا ہاتھ دھو لیں، وہ اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لیکن ہنوز دلی دور است، اس تعصب کو آخر تک ختم کرنے کے لیے، قلعہ کما کرنے کے لیے اور بھی بہت سے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ معیشت ہوتی ہے۔ بل کلنٹن نے کہا تھا، اس کا ایک الیکشن کا نعرہ تھا اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے خیالات، رجحانات، ان کے نظریات، ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ سارا معیشت سے جڑا ہوتا ہے۔ جہاں بھی غربت زیادہ ہوگی، بے روزگاری ہوگی، بھوک ہوگی، بیماری ہوگی، وہاں پہ اور جہاں پہ لوگوں کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی، اپنے سامنے وہ دیکھیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھر ان کو مذہب میں ہی سکون ملتا ہے، اور وہ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ چلیں یہاں نہیں تو آخرت میں ان کو اچھی زندگی ملے گی۔ ایسے معاشرے کو بہت آسانی سے انتہا پسندی کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی دراصل اسی قسم کے روشن خیال نظریات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اسی قسم کے رجحانات کو مقبولیت کا درجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی افغان وار کے بعد جب روس افغانستان میں داخل ہوا تھا تو اس وقت ضیاء الحق نے جو مذہبی بیانیہ بنایا تھا لوگوں کو جنگ کی حمایت کرنے کے لیے، اور جس طرح سے امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے اس پہ پیسہ بہایا گیا اس بیانیے کو مقبول کرنے کے لیے، اس کی انتہا یا مثال نہیں ملتی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ وہی امریکہ ہے جہاں پہ خود ریاست جو ہے وہ مذہب میں دخل نہیں دیتی، مطلب وہاں پہ ریاست اور مذہب کو الگ الگ تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ وہی سعودی عرب ہے جہاں پہ کہ اب معاشرے کو سعودی حکمران جو ہیں وہ اس کو جدید طرز پہ آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں ہم بھارت میں ہندو انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہیں، جہاں ہم پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا رونا روتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، ہمیں اپنے معاشرے کی انتہا پسندی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ہماری سڑکوں پہ ذرا ذرا سے شک و شبہ کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، وحشی درندوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں تک کو جلا دیا جاتا ہے، یہاں پہ تو قبرستان تک کھودے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے تقریباً تمام لیڈر جو ہیں سوائے چند ایک کے مذہبی کارڈ کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور عمران خان کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اس نے بجائے معاشرے کو آگے لے جانے کے، بجائے سائنس، ٹیکنالوجی، جدید خیالات کو فروغ دینے کے، اس نے معاشرے کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اس نے پیری مریدی، تعویذ گنڈے، ریاست مدینہ کے نعرے لگا کر لوگوں کو سبز باغ دکھائے، پھر اس نے ارطغرل جیسے ڈرامے کو اس نے مقبول کیا، اور اس نے نشاط ثانیہ کے اس نے ایک امیج بنایا جس پہ کہ لوگوں نے یقین کیا، اور پھر وہ ماضی میں کھو گئے بجائے اس کے کہ وہ مستقبل کا سوچتے۔ تو یہ بات بالکل نوشتہ دیوار ہے کہ اگر ہم نے اس ذہنیت کو شکست نہ دی تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور یہ بات سب سے زیادہ بیرون ملک بیٹھے پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے، جو اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔